السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کی دعائیں۔ نمبر 1، کھاتے وقت کی دعا۔ کھانے کے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ دعا نمبر 2، کھانا کھانے کی دعا۔ بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ اگر ہم کھانا کھاتے وقت یہ بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا ترجمہ ہے: شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو اول اور آخر ہے۔ دیکھیے اس جواب میں اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ جو اول اور آخر یعنی شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں کھانا شروع کرتی ہوں۔ یہ دعا نمبر 3، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، من مسلمین۔ اس کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، جس نے ہم کو کھلایا بھی، پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دعا نمبر 4، کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھیں۔ جب ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو اس کے کھانے کے بعد ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، کھانا کھلا دے اس کو جس نے مجھے کھانا کھلایا، اور پانی پلا دے اس کو جس نے مجھے پانی پلایا۔ یعنی جس نے ہمیں کھلایا پلایا تو بھی اس کو کھلا اور پلا۔ نمبر 5، دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ دسترخوان ہم جب بچھاتے ہیں تو اس کی بھی ایک دعا ہے، اور جب یہ اٹھاتے ہیں تو اس کی بھی یہ دعا ہے۔ دیکھیے: الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ دیکھیے ہمیں یہ دعائیں یعنی کہ سنتیں ہیں، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو پابندی کے ساتھ فالو کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کے ساتھ آخرت میں ہوں، آخرت میں جنت میں ہم اسی کے ساتھ رہیں گے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، تو یہ نشانی ہے کہ ہم ہمارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی سنتوں کو فالو کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا کرنا، کیونکہ ان کو جس نے کہا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے حکم پر ہمارے نبی نے یہ ساری دعائیں، یہ سارے طریقے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو ہمیں اس کا شکر ادا کر کے، اس دعاؤں کو پابندی سے یاد کر کے، اس دعا کو آپ لکھ لیجئے، اور اس کو جب ہم لکھتے ہیں کچھ چیز تو وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے برین میں آٹومیٹیکلی بیٹھ جاتی ہیں، تو ہم جب دوسری بار پڑھیں گے تو وہ آسانی سے، اللہ کے شکر ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو رٹا نہیں ماننا ہے، اس کو لکھنا ہے پھر یاد کرنا ہے، بہت ہی جلدی سے یاد ہو جائیں گی۔ اس کا ترجمہ ہے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریفیں جو بہت ہو، پاکیزہ ہو اور برکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ جب ہم دسترخوان اٹھاتے ہیں تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، پانی پیتے وقت
یہ دعا پڑھے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اس کا ترجمہ تو آپ سبھی کو یاد ہوگا۔ دیکھیے ہم جب دعا یاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو دعا آپ نے پڑھی، تو ہم کو بولنا آنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ دعا نمبر 7، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ جب ہم پانی پی لیتے ہیں تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فروطا برحمتہ ولم یجعلہ بذنوبنا۔ یہ دعا تھوڑی آگے پیچھے، ملحن اجاجم بذنوبنا، یہ دعا دیکھیے کچھ اس طریقے سے، اس کتاب میں تھوڑا آگے پیچھے ہو چکی ہے، لیکن یہ دعا اس طریقے سے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فروطا برحمتہ، یہ نہیں ہے، ولم یجعلہ ملحن اجاجم بذنوبنا۔ دیکھیے پرنٹ مسٹیک ہوئی بھی ہے، بٹ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ دعا نہیں ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فروطا برحمتہ، یہ نہیں ہے، ولم یجعلہ، پھر اس کے بعد ملحن اجاجم، پھر بذنوبنا۔ اس طریقے سے دعا ہے یہ، اس طریقے سے ہی آپ کو یاد کرنی ہے، کیونکہ بہت ہر جگہ پر یہ دعا اسی طریقے سے لکھی ہوئی گئی ہے، بس اس بک میں یہ پرنٹ مسٹیک ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے آپ دعا کو صحیح پڑھیے، اسی کو ایسے رٹا نہیں ماننا ہے، اسی لیے ہم کو دعا کو صحیح سے پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو پلایا اپنی رحمت کے ساتھ مزید میٹھا پانی، اور نہیں بنایا اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور نمکین۔ ہمارے گناہ بے شک بہت ہیں، ان گنت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت۔ دعا نمبر 8، دودھ پیتے وقت یہ دعا پڑھے، یعنی دودھ پینے کے بعد یا بیچ میں آپ کبھی بھی یہ دعا پڑھ سکتے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دیکھیے دعا کو پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھیے، مخرج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، کون سا مخرج کس طریقے سے ہم کو ادا کرنا ہے وہ ہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ایسے ہی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں جب ہم مخرج سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب صحیح ہوگا، اگر ہم ایسے ہی کچھ بھی پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اس میں برکت دے ہمیں اور ہم کو زیادہ دودھ دے، زیادہ دے، زیادہ دے۔ اے اللہ تو اس میں برکت دے ہمیں اور ہم کو زیادہ دے، یعنی ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ دعا نمبر 7، زمزم کا پانی پیتے وقت یہ دعا پڑھے۔ جب ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں نا، حج سے جو لوگ لاتے ہیں، عمرہ کر کے جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں زمزم کا پانی ضرور دیتے ہیں، لیکن اس کی دعا ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے تو اس کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ دیکھیے پھر سے پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور حلال روزی کا سوال کرتی ہوں، اور ہر بیماری سے صحت پانے کا سوال کرتی ہوں۔ مطلب میں ہر بیماری سے صحت یاب رہنے کے لیے آپ سے دعا کرتی ہوں، اور روزی کے لیے بھی میں آپ سے دعا کرتی ہوں۔
نمبر 10، دعا نمبر 10، سورج نکلتے وقت یہ دعا پڑھے. جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. پھر سے پڑھیں گے. الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہلاک نہیں فرمایا. مطلب ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں تو سوتے وقت ہماری روح نکل جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی طرف جاتی ہے. اور جب وہ ہماری روح آسمان کی طرف جاتی ہے، اگر ہم نے وضو کر کے سوئے ہیں تو وہ روح اللہ کے عرش کے یہاں طواف کرتی ہے اور عرش کے نیچے ہماری روح کو سجدہ کرنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے اگر ہم وضو کر کر سوئیں تو. اور وہ روح ہماری جب آسمان میں جاتی ہے تو اجازت لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں واپس جاؤں یا نہیں، کیا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہماری روح کو اجازت دیتے ہیں کہ واپس جا، تب ہماری صبح ہوتی ہے، ورنہ ہم ایک مری ہوئی مردے کی طرح ہوتے ہیں رات میں. ہمیں کچھ ہوش ہوتا ہے کہ رات میں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. تو یہی اس کا مطلب ہے، ہماری روح آسمان کی طرف نکل جاتی ہے. رات کو سوتے وقت وضو کر کے ضرور سوئے، آپ لوگ سبھی کو کہہ رہی ہوں. صبح و شام کے وقت یہ دعا پڑھے. صبح و شام، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر سے پڑھیں گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم نے صبح کی، جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہمیں کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. دعا نمبر 12، صبح کے وقت یہ دعا پڑھے. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے، ہم نے اور ملک نے اللہ رب العالمین کے لیے صبح کی. یعنی ہمارا جو بھی ہدف ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہمیں کرنا چاہیے. یہ نیت ہمارے اندر ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں. اگر یہ نیت ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا نمبر 13، شام کے وقت یہ دعا پڑھے. شام ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے. امسینا وامسل ملک للہ رب العالمین. پھر سے پڑھیں گے. امسینا وامسل ملک للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے، ہم نے اور ملک نے، پوری دنیا نے اللہ رب العالمین کے لیے شام کی. یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. دعا نمبر 14، سوتے وقت یہ دعا پڑھے. اللہم بسمک اموت و احیا. بے شک یہ دعا سبھی کو یاد ہوں گی، لیکن اس کا مطلب کیا آپ کو یاد ہے؟ آئیے جانتے ہیں. اے اللہ، میں تیرے ہی نام پر مرتی ہوں اور جیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے، دیکھیے سب ہر چیز اللہ کے لیے ہی ہو رہی ہے. ہم جی بھی رہے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی. دعا نمبر 15، جب نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے. رات میں اگر ہمیں نیند نہیں آ رہی تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے.
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. پھر سے پڑھیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. دیکھیے اس میں شیاطین کا نام آ رہا ہے، تو ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں. سب سے بیسٹ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کلمے کے واسطے میں اللہ کے غضب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور میرے پاس ان کے آنے سے پناہ چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب ہے. اس کے آگے ہم دوسری نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے. اگر آپ اس کے آگے والی بھی دعاؤں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے آگے والے ویڈیو جو نیکسٹ بنے گا اس کے آگے ہم پڑھ لیں گے. جزاک اللہ خیر.